الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 73 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 79 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا کہا کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے ان بتوں کو، ان صنموں کو آلہتاً الہ بنا رکھا ہے، ان کو تم خدا سمجھ رہے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو ایک کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ اس وقت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سمجھ کے ہوش سنبھالا، ان کے آس پاس دیکھا کیا ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو اس ارد گرد ہر طرف شرک تھا، بت پرستی تھی۔ باپ جو ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے خود بت تراشا کرتا تھا۔ ان سے ابو کلام ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ دیکھ رہے اپنے باپ کو یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ان سے سوال کیا گیا اپنے ان بتوں کو، ان صنم کے جمع اسلام ہے کہ ان کو مٹی کی مورتیاں جو آپ نے پتھر کی بنا رکھی ہیں، لکڑی کی بنا رکھی ہیں، ان کو آپ نے خدا سمجھ رکھا ہے۔ بے شک میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو ایک بہت بڑی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کھلی گمراہی میں تم پڑے ہوئے ہو، یا تمہارے سامنے پڑی ہیں بے جان، نہ سن سکتی نہ بول سکتی، اپنے ہاتھوں سے بنا رکھی ہیں، ان کو تم نے خدا سمجھ رکھا ہے۔ آگے اللہ فرمائے گا وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھائی۔ کیوں دکھائی؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے، کیونکہ جب انہوں نے آنکھ کھولی دیکھا تو ہر طرف بت پرستی نظر آ رہی تھی، تو ان کا دل اسی کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ یہ سب کوئی کیا ہے، یہ سب گمراہی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنی بادشاہت دکھائی، آسمان اور زمین کی بادشاہت کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ معلوم ایسا ہو رہا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی معراج کروائی تھی کہ وہ آسمانوں پہ بھی اللہ لے کے گیا۔ آسمانوں کی بادشاہت ظاہر کیسے دکھائی جا سکتی ہے، یہاں بیٹھے تو نہیں، مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین کوئی سیر اس قسم کی کرائی جو آسمان و زمین کی بادشاہت انہوں نے دیکھی۔ بولے یقون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے گا، واقعی یقین ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ لیں گے واقعی اصل حقیقت یہ ہے۔ تو ان کا جو شک شبہ والا معاملہ تھا اللہ نے اس کو کلیئر کیا کہ اصل چیز اللہ کیا دکھائی۔ اس پر فرمایا فلما جن علیہ اللیل ورأى کوكبا، جب ان کے اوپر رات تاریک ہوئی ان کے اوپر تو ان نے ستارے کو دیکھا۔ قال ھذا ربی، بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ اب وہاں پہ ظاہر ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ بھی تھے، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی پوجا، اور چہرے کو خدا سمجھا جا رہا تھا۔ باپ ان کا بتوں کو سمجھ رہا تھا، باقی قوم بھی عجیب و غریب کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اب وہ حق کی تلاش یہاں پہ کر رہے ہیں، ان کو دکھایا جا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ رات تاریک ہوئی، ستارہ نظر آیا تو سوچا کیا یہ ہے میرا رب؟ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، کہا میں غروب ہونے والے کو، غائب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا، کہ جب ضرورت ہو میرا خدا ہی میرے سامنے نہ ہو تو پھر کیا فائدہ سے خدا کا؟ خدا وہ ہونا چاہیے جو ہر وقت موجود ہو، جب میں پکاروں میری بات کو سنے، قبول کرے، میری مشکل کو دور کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا احب الافلین، یہ غائب ہو جانے والے، چھپ جانے والے، یہ نہیں مجھے پسند۔ پھر دیکھا فلما رأى القمر، پھر جب چاند کو دیکھا بازغا، چمکدار ہے، ذرا اس سے زیادہ بڑا ہے، زیادہ ہیوی ڈیوٹی ہے۔ قال ھذا ربی، کہنے لگے کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ فلما فلا، جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، بولے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو ان گمراہ کاموں میں ہی ہو جاؤں گا، لیکن مجھے راستہ نہیں مل رہا، راستہ اللہ ہی مجھے دکھائے گا تو مجھے سمجھ آئے گی۔ یہ بھی سورج چاند کو میں بڑا سمجھ رہا تھا، یہ بھی چلا گیا، گویا کہ یہ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ سے ہدایت کی جو ہے وہ طلب ہوئی کہ اللہ ہی مجھے ہدایت دے، میرا رب، میرا پالنے والا جو ہے وہی مجھے ہدایت دے گا، تب میں صحیح راستے پر آؤں گا، ورنہ میں تو یوں بھٹکتا رہوں گا۔ فلما رأى الشمس بازغا، جب سورج کو دیکھا تو خوب چمک رہا ہے، خوب روشن ہے، اتنا بڑا۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو کہنے لگے ہو سکتا ہے یہ میرا رب، یہ تو سب سے بڑا ہے، اس کے تو بڑی طاقت ہوگی۔ فلما افلت، جب وہ بھی غائب ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہنے لگے اے میری قوم میں بری ہوں اس چیز سے جس سے تم شرک کر رہے ہو، یعنی کہ جن چیز کو تم خدا سمجھے بیٹھے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں، بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ان سے، یہ تو سب غائب ہو جانے والی ہیں، کوئی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ اگر پھر کیا اپنا توجہ کیا دی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا،
میں تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، بالکل یکسو ہو کے حنیفہ، باقی سب سے کٹ کے، کوئی میرا کچھ نہیں لگتا، کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ہی میرا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے سب کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کسی اس کے ساتھ کروں گا، کسی کو یہ درجہ نہیں دوں گا، کسی کو میں خدا نہیں سمجھوں گا اس کے سوا، وہی ایک ذات ہے جس نے آسمان و زمین سب کچھ پیدا کیا ہے، تو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاصا قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے، وما انا من المشرکین، تو کئی مقامات پہ جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو تذکرہ آئے گا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ساتھ ایڈ کیا، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی توحید انہوں نے قائم کی، اکیلے اتنے تنہا، کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا، ان کا باپ بھی ان کے خلاف، ساری قوم خلاف، اکیلے اتنے تنہا کھڑے ہوئے کہ نہیں، میں کسی کو کسی کا شریک نہیں کر سکتا، جو حق نظر آ رہا ہے وہ حق کی آواز کو انہوں نے بلند کیا۔ تو اس واقعہ جو بھی چھوٹا سا یہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہو، بھی مزید آگے بھی چلے گا، اس میں فی الحال ایک واضح طور پہ جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو حق بات ہے ہم نے اس پر قائم رہنا ہے، چاہے ساری دنیا ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، باپ بھی ان کے خلاف ہے، قریب ترین شخصیت کیا ہوتی ہے، باپ ہوتی ہے، انسان کا سپورٹر ہوتا ہے بہت بڑا، لیکن ان نے بھی سپورٹ نہیں کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا سب بری ہے، میں سب سے ایک سے بری ہوں، کسی سے بھی میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میں نام المشرکین، میں مشرکوں میں سے ہوئی نہیں، جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں، جتنے مشرک ہیں، میں ان سے بیزار ہوں، ان سے بری ہوں، ان سے علیحدہ ہوں، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، ایک ذات کی طرف کر لیا جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ قصے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں سابقہ انبیاء کے، سابقہ قوموں کے، ان تمام واقعات کے اندر، قصوں کے اندر یقیناً ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں، ہمیں اپنے سبق کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو فی الحال آج کے اس واقعے میں جو سبق ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے، چاہے ہمیں حقیقت ساری الٹ نظر آ رہی ہے، ہمارے کسی کی چیز کوئی ہمارے موافق نظر نہیں آ رہی، لیکن جس چیز کی ہمارا دل گواہی کر رہا ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے، اس حقیقت کی پھر ہمیں پیروی ہونی چاہیے۔ جب ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ چیزیں مجھے پیش کی جا رہی ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے، ان کے اندر کہیں نہ کہیں جھول ہے، کوئی دو نمبری ہے اس کے اندر، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، تو ہمیں آنکھیں بند کرے کبھی کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ جو حقیقت ہم تلاش میں اس کے، ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے دل کو اطمینان بھی بخشے گا، حقیقت ہمارے سامنے کھولے گا، جب ہمارے دل کے اندر خلوص ہوگا۔ خلوص نیت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے، تو یہاں پہ اسرائیل علیہ السلام نے خلوص نیت کے ساتھ ایک تلاش کی، ہر چیز کو دیکھا، پرکھنے کی کوشش کی، سب چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، یہ اس معیار پہ پوری نہیں اتر رہی جو کہ خدا کا معیار ہونا چاہیے۔ تو ہر ایک چیز چھوڑ کے اپنا چہرہ جو ہے، اپنا توجہ اس ذات کی طرف کر لی جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا انعام و کرام سے نوازا، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا، وہ سارا قرآن ہم پڑھتے جائیں گے، وقت فوقت ہمیں نظر آتا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پھر کیا مقام جو ہے وہ عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حقیقت ہے، جو صحیح معنوں میں حق ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جتنی بھی جھوٹی چیزیں، خود بدعات، خرافات، جو بھی حقیقت سے ہٹانے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان سے محفوظ فرمائے، صحیح اللہ کے احکامات کو سمجھ کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔